بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی کل کچھ صحافیوں سے، بٹ دا باڈی لینگویج اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو بڑے کانفیڈنٹ تھے وہ. آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے کانفیڈنٹ تھے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا گراف جو ہے پہلے جس وقت وہ حکومت میں تھے، جب آخری لیگ چل رہی تھی ان کی، تو اس وقت ان کا گراف کو 7 سے 9% پہ تھا. آج ان کا گراف جو ہے وہ 70% سے کراس کر چکا ہوا ہے. شاید یہ وجہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو بھی حکومت گئی ہے وہ فوری طور پر واپس کبھی نہیں آئی. اس کے ریزنز ملٹیپل ہیں اور گلے شکوے ہوتے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے دونوں اینڈ سے. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ واٹ ایگزیکٹلی وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ جناب یہ ساری سچویشن بنی. اور عمران خان صاحب جو کہ کہا جاتا تھا کہ بڑی آسانی سے ہینڈل ہو سکتے ہیں، جب وہ پاور میں آئے تو ہی واز اے ڈیفیکلٹ پرسن فار دوز پیپل جو سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو آسانی کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا، جو سمجھتے تھے کہ انہیں آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اینی ویز اس پہ ہم بات کریں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی منسٹر رہ چکے ہیں، اور بڑا ایکٹیولی پچھلے کئی سالوں سے پی ٹی آئی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی. 2016 سے جو ہے وہ چونکہ پی ٹی آئی کا میڈیا جو ہے وہ میرے پاس ہے، تو اس لیے آپ 2016 سے دیکھ رہے ہیں ایکٹیولی چل رہا ہے. چلے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کئی انٹریکشنز بھی ہوئے خان صاحب کے ساتھ. جب ریسنٹ انٹریکشن ہے، جو کل انٹریکشن ہوا، وہ بڑا باڈی لینگویج بڑی کانفیڈنٹ تھی، ویسے بھی کانفیڈنٹ تھے. یہ اٹس جسٹ بیکاز کہ ان کا گراف اوپر چلا گیا اس لیے کانفیڈنٹ ہے، یا کوئی اور بھی وجوہات ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو بھی گیا ہے حکومت سے باہر وہ فوری طور پہ واپس کبھی نہیں آیا. تو آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ ہم تو جا کے آ بھی گئے پنجاب میں. یہ بھی پنجاب 62% ہے. 80% اس وقت جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. صرف یہ ہے کہ وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے. اسلام آباد میں چیئرمین سی ڈی اے بیٹھے ہیں اور شہباز شریف بیٹھے ہیں. یہ دو ہمارے جو ہے وہ رانا ثناءاللہ یعنی تھانہ کوسار بھی ہمارے پاس نہیں ہے. سو یہ 3 ایریاز ہمارے پاس نہیں ہیں. ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے، پیٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، ڈیزل ہمارے پاس نہیں ہے. یہ معاملات تو ضرور ہیں. مہنگائی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ وفاق اس کو مینج کرتا ہے. قرضے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ وفاق مینج کرتا ہے. لیکن ہم نے کافی بڑا جو ہے وہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو پریشر میں بالکل بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو پریشر میں بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں. عمران خان پریشر میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی میرے خیال میں کہ جو سپورٹس مین ہے اس کو تھوڑی عادت ہوتی ہے پریشر لینے کی، اور سارا کیریئر یہ ہوتا ہے کہ آپ پریشر میں کیسے. اب پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہو، پوری دنیا جو ہے وہ بیٹھی دیکھ رہی ہے، اور پتہ ہے کہ اگر یہ میچ ہار گئے تو کوئی پتہ نہیں کہ 50,000 بندہ کیا کرے گا. تو اتنا پریشر جو ہے اس میں جب آپ کھیلتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو ایک ہوگا، ایک ٹریننگ ہوگی کہ ہوگی کہ پریشر میں کیسے کھیلنا. ٹھیک ہے، لیکن پریشر میں کھیلتے کھیلتے واپسی کے امکانات روشن آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جو گیا ہے واپس کبھی نہیں آیا، مطلب فوری طور پہ واپس نہیں آیا. میرا خیال ہے ہسٹری تو بدلنے جا رہی ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کے بغیر اب پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کی جو عمارت ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ گر جائے گی. عمران خان اس وقت پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا اور اہم ستون ہے. یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ستون کے اوپر اب عمارت کھڑی ہے، اور اتنی بڑی. باقی 13 بھی ستون ہے نہیں، وہ تو یہی تو ہوا ہے. عمران خان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے اس رجیم چینج میں، جو ماشاءاللہ جن عقل مند لوگوں نے پلان کی، انہوں نے کیا بڑی غلطی کی ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کسی بھی ایک پولیٹیکل عمران خان کی سطح کے اوپر پی ٹی آئی، ناٹ ایز اے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی طرف سے، بٹ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ یا ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، کیا سب سے بڑا ڈریم ہو سکتا ہے 1 versus ریسٹ.
The regime change has done that. Now it's one versus rest. इमरान खान को अगर आप निकाल देंगे तो एक पूरा जो है वो फिर तो वन पार्टी सिस्टम हो जाएगा ना मुल्क में. सो इसलिए ये जो भी रेजिम चेंज ऑपरेशन जिन्होंने भी प्लान किया उनमें अकल ही नहीं थी. उन्होंने इतनी ज्यादा चूं का मुरब्बा इकट्ठा कर दिया और सबको जो है वो एक पार्टी बना दिया. अब पीपल्स पार्टी और PMLN फॉर ऑल इफेक्टिव पर्पसेज इन इलेक्शंस में एक पार्टी है. मैंने तो इलेक्शन कमीशन को लिखा भी था कि मेहरबानी करें इनको एक इंतखाबी निशान दें और इंतखाबी निशान भी अगर लोटा दे दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा. PDM वर्सेस जो है वो PTI, बल्ला वर्सेस लोटा, बड़ा अच्छा एक लोगों को पता भी चल जाएगा. लेकिन इलेक्शन कमीशन की अगर बात करूं, इलेक्शन कमिश्नर की एक बात करूं, आपने छेड़ ही दी है तो इलेक्शन कमिश्नर की भी बात कर लेता हूं. इलेक्शन कमिश्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलके बनाते हैं इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं. आप लोगों के पास या इमरान खान साहब के पास ये इंटेल नहीं थी कि राजा सिकंदर सुल्तान कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है, और आपको क्या मतलब व्हाट वाज द गारंटी, आपको क्या गारंटी थी आपके पास कि जनाब वो आपके साथ चलते रहेंगे? कोई गारंटी नहीं होती थी. लोगों की अपना लोग लगते हैं, सिचुएशंस आती हैं तो फिर आपको पता चलता है कौन किधर खड़ा है. क्या गारंटी होती है किसी की? सो ये जो और ऐसे ही होता है. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनहोनी बात है. जब आप एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी एक ओपिनियन दे रही होती है. कई दफा सही होता है, कई दफा गलत होता है. उन्होंने ये जो अपॉइंटमेंट हुई क्योंकि एक चीज स्टक थी तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने कहा जी ये बंदा जो है आप लगा लें तो ये ठीक रहेगा, दोनों तरफ को एक्सेप्टेबल है, आपने लगा दिया. बट वो जरा एक्सट्रीम पे चला गया. एंड वो आपकी तरफ बैलेंस देखें. इलेक्शन कमीशन जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक सेंसिटिव पोस्ट है. इसमें बैलेंस रखना बड़ा एक क्रिटिकल था. इसके लिए बड़ा एक बंदा जो है वो चाहिए, ओवर बोर्ड चाहिए. सुल्तान सिकंदर राजा साहब शायद वो नहीं थे. फिर वो मेंबर्स भी बाकी लग गए. जिस तरीके से सिंध का मेंबर जो है उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा हुआ है, वो सिंध गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है. तो वो इस तरह के लोग जब लग गए तो, और ये लग गए कंप्रोमाइज से, ये कोई मेरिट के ऊपर तो नहीं आए ना, कंप्रोमाइज से आए. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई. तो आपने ये डिसीजन गलत लिया? डिसीजन गलत हो जाते हैं. तो गलत था डिसीजन, जाहिर गलत डिसीजन था. एक और डिसीजन मैं पूछना चाहता हूं कि किसी स्टेज पे जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, किसी स्टेज पे ये बात चली थी कि अलीम खान को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाए. उसमें आपने मुदाखलत की थी कि नहीं अभी नहीं, फिर बाद में बना देंगे, ऐसी कोई बात है? नहीं. ये कब, अभी शुरू में या अभी? ये जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे. नहीं, अलीम खान साहब के लिए तो हमने पूरी कोशिश की थी. मैंने तो कहा था अलीम खान PTI का जो है वो चीफ, अगर आप बुजदार साहब को बदलते तो फिर जो नाम थे उनमें अलीम खान का नाम जाहिर है सर फहरिस्त था और उन्होंने बन जाना था. लेकिन बहरहाल फिर उसके ऊपर खान साहब मुतमईन नहीं हुए. बट अब मेरा तो यही मानना था कि अगर हम बुजदार साहब को हटाना है तो फिर अलीम खान ठीक है. लेकिन आपने मुदाखलत नहीं की थी नहीं, खान पे? नहीं, ये तो प्योरली खान. कोई ऐसी सजेशन दी हो खान साहब को कि नहीं अलीम खान को नहीं बनाना? आपने ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं, सजेशन ये जरूर दी थी कि अलीम खान को बनाना चाहिए. अच्छा, आपने ये सजेशन दी थी कि बुजदार को हटा के, अगर बुजदार साहब को हटाना है तो पार्टी में और कोई बंदा उस तरह का नहीं था. तो फिर क्यों नहीं बनाया? वो तफजात थे, इश्यूज थे उनके. वो जो थे खान साहब जो थे वाज नॉट रियली. पहले तो वो बुज़दार साहब को खान साहब बदलना इसलिए नहीं चाह रहे थे, उनका कोई ख्याल था जो बाद में एक्चुअली जो है वो खान साहब सही साबित हुए. वो कह रहे थे कि अगर हम इसको हटाएंगे तो ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि इसके नतीजे में हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और आप चीफ मिनिस्टर को हटा के कंसेंसस क्रिएट करना एक बंदे के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा. तो वो कंसेंसस क्रिएट जो है वो नहीं होना था. और हम कई लोग समझते थे कि नहीं कि हो जाएगा कंसेंसस क्रिएट, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर खान साहब सही साबित हुए. जब बुज़दार साहब को हटाया गया तो बड़ा मुश्किल हो गया और फिर हमें पार्टी PTI को एक्चुअली चीफ मिनिस्टरशिप अब देखे ना क्यू को देनी पड़ी. सो आपने ये गेज किया कि जनाब फिर कहीं ये ना हो कि आपके हाथ से पंजाब की हुकूमत ही ना गिर जाए. ठीक है. अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो है
اس پہ خان صاحب کل بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جی اس پہ جیسے اگزامپل ہے کہ جناب ٹیبلز وہاں پہ دیے جاتے ہیں سولڈ آؤٹ کیے جیسے ساری دنیا میں ہوتے ہیں ٹو ریز دا فنڈنگ. سو اسی طرح ہوتے ہیں. میں گیا ہوں آپ کے تو آپ اپنے ساتھ 10 لوگ لے گئے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی دوست ہو سکتے ہیں باہر جو رہ رہے ہوں, کوئی بھی نیشنل ہو سکتے ہیں. تو اس میں آپ کسی کو 5,000 بندہ ہو یا 10,000 بندہ ہو تو اس کو پتہ تو نہیں چلے گا نا کون سا نیشنل ہے کون نہیں ہے, اور وہ فنڈ ریز ہو جاتا ہے. مائی پوائنٹ از کہ یہ جو کیس ہے اس میں خان صاحب کو فارغ کیا جا سکتا ہے. واٹ آر دا چانسز؟ ہمارے یہاں لوگوں کو اتنی فنڈنگ کی ویسے فرینکلی سمجھ نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ اتنی شیئرنگ کے اوپر بلیو نہیں کرتے. وہ مجھے امان اللہ صاحب کی ایک یاد آ رہی ہے جگت کے, وہ کہتے ہیں کہ لکشمی جڑے 12 بندے بیٹھے روٹی کھا رہے نک دی آئی ہے. امریکہ لنڈن میں تو ہے کہ لوگوں نے کھانا کھایا, بل آیا, لوگوں نے جو ہے ڈیوائڈ کیا, اپنے اپنے حصے کے پیسے ڈالے, اللہ اللہ ساڈے لکشمی لوگ روٹی کھا رہے ایک دی آئی ہے. تو ہمارے یہاں دیکھیں جو پولیٹیکل فنڈنگ ہے اس میں بھی یہی ہے. ہمارے ہاں یہ جو پاکستان میں جو رواج تھا وہ یہی تھا کہ بڑے ذمہ دار سیاست کرتے تھے, وہی اپنا خرچہ کرتے تھے, پھر سیاسی جماعتیں بھی وہی بناتے تھے, وہی اپنا خرچہ جو ہے وہ اٹھاتے تھے کرتے تھے. اب دولتانہ صاحب کو یا ممدوٹس کو یا اس کے بعد جو باقی ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرے یا کیا کرے, خود ہی اتنے امیر تھے, خرچے. اور پھر جو لوگ بھی بنائے جاتے تھے الیکٹیبل جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی امیر تھے, وہ بھی اپنے خرچے خود کرتے تھے. لیکن اگر آپ نے ایک جینون مڈل کلاس پارٹی کھڑی کرنی ہے جیسے عمران خان نے کیے تو پھر آپ کے پاس 2 راستے ہیں. آپ کیا کریں گے, آپ جو کارٹلز ہیں آپ ان سے پیسے لیں گے, پارٹی چلائیں گے, یا آپ کہیں گے کہ نہیں میں کارٹل سے پیسے نہیں لیتا, میں عام آدمی کے پاس جاتا ہوں. عام آدمی کے پاس فنڈنگ آپ کیسے کریں گے؟ آپ باہر جاتے ہیں, اور عام آدمی میں بھی عمران خان کی پاپولیرٹی سب سے بڑی کہاں ہے؟ اوورسیز پاکستانیز میں. آپ لیٹ سے عمران خان کا فار ایگزامپل یہ آپ دیکھیے ووٹن کرکٹ کا جو ہے, اب ووٹن کرکٹ میں کیا ہوا, پہلے صبح میچ ہوا, میچ سے پیسے نہیں اکٹھے ہوتے, 300 400 500 بندہ تھا. اس کے بعد جو وہاں کے امیر لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ شام کو ایک ایونٹ ہوا جس میں کہا گیا جی عمران خان's لیکچر. سو عمران خان وہاں پہ بولیں گے, عمران خان وہاں پہ بولے, وہ جو وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے جو اوورسیز پاکستانیز تھے انہوں نے اپنے جو ہے وہ فنڈنگ کی. اب یہ جو الیکشن کمیشن نے جو احمقانہ بات کی ہے وہ یہ کی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ امریکہ میں اور برطانیہ میں اگر فنڈ ریزنگ کے لیے کمپنی بناتے ہیں تو وہ انلیگل ہے. اگر وہ کمپنی انلیگل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فنڈنگ کر ہی نہیں سکتے, بیکاز انڈر US لا اینڈ UK لا آپ نے کمپنی بنانی ہی بنانی ہے فنڈنگ کے لیے. آپ ڈائریکٹ پیسے نہیں لے سکتے, آپ نے کمپنی بنانی ہے, اس کا اکاؤنٹ کھولنا ہے, اس اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے, پھر آڈیٹر جو ہے اس کو سرٹیفائی کرے گا, پھر آپ پیسے پاکستان ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی وہ انلیگل آپ کر ہی نہیں سکتے. تو پریکٹیکلی الیکشن کمیشن نے کیا کیا, الیکشن کمیشن نے پارٹیز کی فنڈنگ ختم کر دی. اگر پارٹیز کی فنڈنگ ختم ہو جائے گی پھر کیا راستہ رہ جائے گا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس واحد راستہ یہ رہ جائے گا, آپ انلیگل فنڈنگ کریں گے, آپ سیٹھوں سے پیسے لیں گے. آپ جیسے ابھی مریم اورنگزیب کے جو خامند ہے علی تاثیر, اس نے کیا کیا, انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں مریم اورنگزیب نے اور یہ انہوں نے نون کے لوگوں نے جس کے ساتھ اس نے لابنگ کی سگریٹ کے لیے. سگریٹ کی جو انڈسٹری تھی وہ پاکستان میں جناب جو ہیں وہ ویسے بھی بہت سگریٹ پیتے ہیں. آپ اگر یہی سگریٹ جو ہے وہ UK میں اگر آپ رہ رہے ہوں اور جب آپ امریکہ جاتے ہیں تو تسی نال ہی کہندے بڑا خرچہ ہو گیا سگریٹاں دا. پاکستان آپ آتے ہیں آلریڈی چیپسٹ ہے سگریٹ. انہوں نے لابی کر کے, مریم اورنگزیب نے اس اپنے ہسبینڈ کے کہنے کے اوپر لابی کر کے انہوں نے سگریٹ انڈسٹری کے اوپر اور مراد دے دی, ٹیکس کنسیشنز دے دی. اب وہاں سے تحقیقات کی ضرورت ہے کہ ان کو پیسہ ملا یا نہیں ملا. آپ لابیز کریں گے, آپ کنسیشنز دیں گے ان کو, وہاں سے پیسے لیں گے, اپنی پارٹی چلائیں گے. یہ طریقہ ہے اگر آپ فنڈنگ مین کر دیں گے. دس از دی اونلی وے. بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ. نہیں, یہ تو الزام تو میں کہہ رہا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے. ہم نے تو پورا پیپر پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے کنسیشنز دی گئی, اور خود مریم نواز نے کہا 2 بجے تک مریم اورنگزیب دفتر میں بیٹھ کے بجٹ تیار کرتی ہیں. الزام تو بات ہی نہیں اس کی. تو ایک ہوتی ہے چیریٹی فنڈنگ اور ایک ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ, ان دونوں کو آپ مکس اپ تو نہیں کر گے؟ نہیں.
آپ لوگ کی مکس اپ تو نہیں کر گئے چیزوں کو؟ ایک ہوتی ہے چیریٹی فنڈنگ اور ایک ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ، ان دونوں کو آپ مکس اپ تو نہیں کر گئے؟ نہیں 100%. دیکھیں نا، جو فار ایگزامپل جو فنڈنگز آتی ہیں اس وقت، مثال کے طور کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے جو فنڈنگ کی، جو الیکشن کمیشن کے اگر آپ فیصلہ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ 34 فارنرز نے اور کو 300 جو فورن کمپنیز ہیں انہوں نے فنڈنگ کی ہے، یہ الزام ہے. اب 34 میں سے 17 پاکستانیز اب تک جو ہیں وہ اپنی ویڈیو میسیجز دے چکے ہیں، وہ الیکشن کمیشن باقی ارکام انہوں نے کر دیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اپنا، اچھا وہ فنڈنگ کتنی ہے؟ $100 کی، $150 کی. 40,000 لوگوں کا ڈیٹا بیس ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ دیا. فنڈ کتنے دیے؟ $50، $100، $150. کسی نے بہت تیر مارا تو $500. ایک جو ناصر حسین ہے جن کی جو ہے بیگم جو ہے وہ سنگاپور نیشنل ہیں اور سکھ ہیں، انہوں نے ہمیں دیے $13,600. اور اس جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی انڈین جو ہے وہ اپنا ہمیں مل گیا ہے، فنڈنگ مل گئی ہے، انڈیا نے اتنی بڑی فنڈنگ کر دی $13,000. اس کے ساتھ جو کمپنیز ہیں وہ کیسے ہیں، انہوں نے پے پیل کو بھی جو ہے وہ فورن کمپنی ڈکلیئر کر کے، پے پیل از اونلی اے میڈیم ٹو ٹرانسفر. جیسے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بناتے ہیں ویسے. اب ان کی عقل کا انہوں نے ماسٹر کارڈ کو انہوں نے جو ہے وہ اس میں لکھ دیا ہے، انہوں نے ویزا کارڈ کو اس میں لکھ دیا. آپ اندازہ لگا لیں ان کی عقل کا. سو یہ تو ایک باعث ڈیسیژن تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا اس میں جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. سو جو بھی کمپنیز ہیں وہ لیگل ہیں، جو بھی پاکستانی نیشنلز ہیں. اچھا پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ 2 سرٹیفکیٹس ہیں. ایک سرٹیفکیٹ برطانیہ میں، امریکہ میں جہاں پہ فنڈنگ ہوگی، جو بندہ فنڈنگ کر رہا ہے وہ وہاں پہ سرٹیفکیٹ دے گا. ایک سرٹیفکیٹ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آ کے دے گا کہ یہ فنڈنگ جو ہے وہ لیگل ہے. اب دیکھیے پی ٹی آئی کو اس وقت بھی کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے. شوکت خانم نے 9 ارب روپیہ اس سال اکٹھا کیا. اب آپ مجھے بتائیں شوکت خانم کے پاس کیا ذرائع ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ جو فلانا بندہ ہے اس نے جو $1,000 دیا ہے اس کا وہ جو ہے وہ لیگل ہے؟ یہ تو ہمیں نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ایک بندہ پھانسی کے تختے کے اوپر ہے یا وہ اس میں ہے گیلوز میں ہے، وہ آ کے اپنا $500 دے دیتا ہے شوکت خانم کو، وہ الیگل ہو جائے گا. یہ تو بے وقوفانہ بات ہے کہ یہ ہم چیک ہی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ جی وہ جو بندہ ہے اس کے پیسے لیگل ہیں، سورس کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. علی زیدی صاحب کی بھی کوئی کمپنی تھی امریکہ میں؟ علی زیدی کی کمپنی نہیں تھی. علی زیدی نے LLC رجسٹر کرائی تھی جو فورن ایجنٹ کے طور کے اوپر، جہاں پہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ کی تھی. جو لیگل فنڈنگ تھی وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹرانسفر کی. وہ جب واپس آئے وہاں سے وہ کمپنی انہوں نے بند کر دی تھی علی زیدی نے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، بند کر دی ہوگی ڈیفینیٹلی، میرا نہیں خیال. اس کو ذرا ڈبل چیک کر تو لیجیے. چل بھی رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ڈکلیئر ہوگی اس کے احساسوں میں اگر چل رہی ہے تو. اینی ویز اس کو میرے خیال میں آپ کو پروبن کرنے کی نہیں، ضرورت مجھے ہے. پروبن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اینی ویز کیونکہ وہ اس میں ایشوز آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو سینیریو ہے جو چل رہا ہے کہ جناب اس وقت کوشش کی جا رہی ہے سنگل آؤٹ کرنے کی عمران خان صاحب کو، یا ان کو جناب پارٹی سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی الزام لگا کے. آپ کو پیشنٹ ہیئرنگ دی گئی کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ آپ کا موقف سنا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر نہیں سنا گیا تو سنا جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن نے دیکھا نا 2 بڑی غلطیاں جو گلیئرنگ ایگزامپل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ جو 34 لوگ ہیں اور یہ جو 300 کمپنیاں ہیں یہ فورن نیشنل ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا سب سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ آپ ہمیں نوٹس دیتے، آپ پی ٹی آئی کو کہتے جی آپ لسٹ سبمٹ کریں کہ یہ لوگ جو ناموں سے جو ہے وہ فورنر لگ رہے ہیں کیا یہ فورنر ہیں یا نہیں ہے، اور یہ جو کمپنیاں ہیں یہ فورنر کمپنیز ہیں یا یہ کیا ہے. تو آپ کو ہم اپنے ڈیٹا بیس سے وہ لسٹ نکال کے دے دیتے کہ فار ایگزامپل ڈاکٹر رشی ہے،
ڈاکٹر رشی جو ہیں وہ اور ان کی جو بیگم جن کو فورن نیشنل آپ نے ڈکلیئر کر دیا، وہ ڈاؤ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کے ریناؤ جو تھا کپل تھا، انفارچونیٹلی بوتھ ہیو ڈائیڈ، اور وہ دونوں جو تھے وہ بعد میں امریکہ چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے اپنی بڑا پریکٹس اسٹیبلش کی اور دے آر ویری ریسپیکٹڈ پیپل. آپ نے ان کو جو ہے فورن ڈکلیئر کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا نام جو تھا اس کے اینڈ میں رشی لگا ہوا تھا. اسی طریقے سے جو یہ اپنی ڈاکٹر یہ بینش فرید ہیں جو برطانیہ میں ہیں، آپ نے بینش فرید کا جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غیر ملکی ہیں. وہ انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی جاری کی، انہوں نے اور بھی باقی صاحب نے بھی جو ہے وہ جاری کر دی. یہی کام یہ پہلے کر لیتے تو ہم ان کو لسٹ دے دیتے کہ یہ سارے پاکستانی ہیں، تو کافی امکانات. ابھی جو حکومت ہے جو راشن کر رہی ہے کہ جناب ریفرنس فائل کیا جائے، ٹھیک ہے، سو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ہیپ ہیزرڈ ڈیسیژن ہوگا اور بعد میں حکومت کے ہی لیے پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی؟ یہ حکومت جو ہے نا، ایکچولی جب آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا تب آپ ایسے حرکتیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہے، یہ دیکھو یہ ان کی حالت اس وقت یہ ہوئی ہے، یہ تو باہر کھڑے ہو کے برگر نہیں کھا سکتے. میں خواجہ آصف کو، احسن اقبال کو کہتا ہوں آپ ادھر آ جائیں، عثمانیہ ریسٹورنٹ کے اوپر آج ٹی وی رانا مبشر کے ساتھ کھانا کھا لیں تو پتا جائے گا آپ کو ان کی حالتیں کیا ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کو لوگ اس وقت نفرت کر رہے ہیں. ان کی پبلک پوزیشننگ زیرو ہے، ان کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں. اس وقت صرف ایک خطرہ ہے جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے کہ عمران خان 2/3 میجورٹی جیت جائے گا. دیکھیے اگر آپ نے اس ڈر سے الیکشن نہیں کرانے پھر ملک میں ماشاء اللہ لگا لیں سیدھا سیدھا، یا پھر ون پارٹی سسٹم کر لیں. ڈیموکریسی میں تو پاسبل نہیں ہے نا. یہ تو نہیں کہ یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام، کیا تیری سیاست کیا تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. رکھنی جمہوریت ہے اور الیکشن تب کرانے ہیں جب ہم جیت سکیں، ورنہ ہم الیکشن کرائیں گے ہی نہیں. پنڈورا باکس نہیں کھل جائے گا. یہ ایک نیا، ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، خاص طور پہ JUI جو ہے، وہ اپنی فنڈنگ اسٹیبلش کر سکے گی. وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں غیبی امداد ہے، سانو تو پتہ ہی نہیں پیسے کتوں آنے، حالانکہ سانو پتہ ہے پیسے کتوں آنے. نہیں یہ پارٹیز تو انہوں نے تو کبھی فنڈنگ کی ہی نہیں ہے، ان کا تو پتہ آتے ہی نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیے کہ فضل تسی الرحمان تے کھیل لیتا نا، تسی تے پگل لوگے، جو پگدنا پگل لوگے تسی، ٹھیک ہے نا. بٹ دا پوائنٹ از کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز آر دے ریڈی فار اٹ؟ نہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو منی لانڈرنگ کے لیے اپنے اکاؤنٹس یوز کیے. نواز شریف نے پیسے جو ہیں وہ راؤنڈ اپ کیے اپنے اکاؤنٹس میں، اپنے بچوں کو بھیجے، پھر کیا. ان کی تو اتنے اکاؤنٹس میں اتنی زیادہ گڑبڑ ہے. جو JUI نے سیف الاسلام یہاں پہ آیا ڈالرز کے جو ہے وہ بیگ لے کے، اور انہوں نے جو اپنا آفس تھا اس کا افتتاح سیف الاسلام سے کروایا کیونکہ لیبیا کے پیسوں سے بنا تھا. اور یہ جو انہوں نے بعد میں جو ہے افغانستان میں جہاد کے نام کے اوپر جس طرح سے بیگوں میں ڈالرز لیے، پھر جس طریقے سے انہوں نے تو حد کی ہے. مجھے آپ بتائیے نا، فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس وقت میرا خیال ہے کم از کم ان کے پاس کوئی 15 تو جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کا فلیٹ ہے، SUVs کا فلیٹ ہے جب وہ چلتے ہیں اور ہوتا ہے. اسی طرح سے ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس یہ سب کچھ ہے. سو یہ سارے لوگ تو ان کی تو بہت ہی کالا دھن ہے سارا، جو الیکشنز میں، انتخابات میں، سیاست میں استعمال ہو رہا ہے. تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ تھا، صرف آپ کے جو فائنڈنگ تھی، فیصلہ تو نہیں، فائنڈنگ تھی جو الیکشن کمیشن کی، وہ صرف آپ کی کیوں دی، باقی پارٹیز کو کیوں نہیں دی، جبکہ کورٹس نے بھی کہا کہ سب کی اکٹھی دی جائے؟ ہم سے محبت جو تھی، نہیں آپ سے تو محبت نظر آ رہی ہے، وہ تو واضح ہے، لیکن جو فیصلہ تھا وہ کہاں گیا؟ نہیں فیصلہ تو ہونا ہی نہیں ہے اس کا. یہ بھی کورٹس کا فیصلہ جو تھا کہ کورٹس کے سب کی فیصلے اکٹھی ہے، وہ کہاں کورٹس کے گیا؟ فیصلے کو تو ہوا میں اڑا دیا. پہلے سپریم کورٹ نے کہا 2017. تو آپ کیا کریں گے اس پہ؟ ہم تو جا ہی رہے ہیں، ہم تو پٹیشن فائل کر رہے ہیں اور عاشور کے فوراً بعد جو ہے یہ پٹیشن فائل ہو جائے گی. کیا پٹیشن میں ہے؟ کیا پٹیشن میں ہم نے جو میرٹس ہے جو ریفرنس کے ہیں وہ سارے چیلنج کیے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا، اسلام ہائی کورٹ نے کہا تھا لیٹلی کہ الیکشن کمیشن صاحب کا اکٹھا فیصلہ کرے، تو وہ تو تیار ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ان کو ہم لے کے، یہ دیکھیں یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ تو جو ہی فائل ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ سسپینڈ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں جناب کہ الیکشن جو ہے فوری طور پہ کرائے جائیں، ٹھیک ہے، جو رانا صاحب فوری طور پہ نہ کرانے میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں پاورز تو ساری ہمارے پاس ہیں، رسپانسبلٹیز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. سو انہوں نے فیوچر میں انہوں نے مزید گندا ہونا ہے.
वो जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये अभी आलमी मार्केट में तेल नीचे आ गया, ये वो इनका ख्याल है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट 25% गिर गई है, इन्फ्लेशन 38% के ऊपर है। मसला पाकिस्तान का है, मसला हमारा नहीं है। हमारी तरफ से अगर कुछ डिले भी हो जाए, हमें ये गलत फहमी, इमरान खान को जितना आप बाहर करने की कोशिश करेंगे वो उतना सर पे चढ़ेगा, वो उतना सर पे चढ़ के बोलेगा इमरान खान का जादू। सो ये जितना जो है आप उनको परे धकेलने की कोशिश करेंगे, ऐसे ये एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। रशीद वाला जनाब इतने फ्रेजेस बोलने शुरू करते की हो गया? नहीं, ये तो न्यूटन का है, शेख साहब का नहीं है। शेख साहब बड़ा पुठा सीधा इस तरह बोल जाते थे। सो जब भी आप क्या जुल्फकार अली भुट्टो को खत्म कर पाए डिस्पाइट ऑल द माइट ऑफ द स्टेट, 11 साल डायरेक्ट मार्शल लॉ, जनरल ज़ियाउल हक जैसा जहीन और फतीन सियासतदान, जो भी आप उसको कहें, भुट्टो को आप नहीं खत्म कर सके, पीपल्स पार्टी को आप नहीं खत्म कर सके। तो अब आपका क्या ख्याल है कि इस तरह के हरबों से और फिर 2022 में आप इमरान खान को खत्म कर सकते हैं? इमरान खान ने पहले ही कहा था कि अगर आप मुझे पोजीशन में भेजेंगे मैं ज्यादा खतरनाक होऊंगा, तो अब वो ज्यादा खतरनाक है। आपका जो स्टैंस था हुकूमत से निकलने के बाद, यानी कि पीटीआई का, वो बड़ा एंटी अमेरिका था। हालांकि ट्रंप ने आप लोगों को, यानी कि इमरान खान को, बड़ी रिस्पेक्ट दी। इंटरनेशनल सिनेरियो इस वक्त जो है ना वो चेंज हो रहा है। आप ताइवान को सामने रख लें और चाइना को सामने रख लें, खास तौर पे हमारी नेबरिंग कंट्री जो अफगानिस्तान है उसको सामने रख लें, ठीक है। अभी रिसेंटली जो जवारी का इंसिडेंट हुआ उसको भी सामने रख लें। तो इंटरनेशनल हालात जो है ना बड़ी तेजी से चेंज हो रहे हैं। और आपका जो स्टैंस था हुकूमत से निकलने के बाद, यानी कि पीटीआई का, वो बड़ा एंटी अमेरिका था। हालांकि ट्रंप ने आप लोगों को, यानी कि इमरान खान को, बड़ी रिस्पेक्ट दी और इमरान खान को आउट ऑफ द वे जाके रिस्पेक्ट दी ट्रंप ने। बट देन अगेन, ठीक है, जो आप लोग इंसिडेंट कोट करते हैं, उसके बाद आप लोगों के जरूरत ताल्लुकात कशीदा हैं। आप कंफर्टेबल हो सकेंगे इलेक्शंस के बाद अगर इफ यू कम इन द गवर्नमेंट? बड़ी सिंपल बात, हमारे ताल्लुकात जो है वो अमेरिका से कशीदा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के एक पार्ट से कशीदा है। सो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है जो इंसिस्ट करता है कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट करेगा, वो जाहिर है हम उसकी पॉलिसी नहीं मान सकते। हम अमेरिका से हम समझते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशनशिप वैसे ही होना चाहिए जैसे सॉवरेन कंट्रीज का आपस में होता है। आप ये नहीं हमें बता सकते कि आपने फलाने मुल्क का दौरा करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हिंदुस्तान का दौरा करते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि हम आपके इतने बड़े पार्टनर हैं, आप वहां पे ना जाएं, तो वो कहते हैं देखें हमारी जो नोयत है रिलेशनशिप की वो आपसे अलहदा है, उनसे अलहदा है, और हम उनको आपस में जो है वो नहीं मिक्स करते, हम अलहदा अलहदा रिलेशनशिप रखेंगे। सो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन आवर फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो। ये तो नहीं है। डोंट यू थिंक कि फॉरेन पॉलिसीज उस वक्त बनती हैं जिस वक्त कारदाने हों, इकोनॉमिकली आप साउंड हो, तो फिर आप अपनी फॉरेन पॉलिसीज जो इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं। देखें, बात यह है कि घर दाने ना भी हों तो ये नहीं हो सकता कि आपने जो है वो फिर बेगैरती की जिंदगी गुजारनी है। बेगैरती की बात नहीं कर रहा, यही मैं आपसे, जितने डोनर एजेंसीज हैं मैं आपको थोड़ा वो असर्ट करती हैं, अमेरिका उसमें असर्ट करता है। नहीं, वो या तो आप उन पे डिपेंडेंट ना हो। देखिए ना, ये सोच है जो ख्वाजा आसफ और शहबाज शरीफ ने दी थी कि हम तो ड्रिप पे लगे हुए हैं, लुट गए, वो सोच की मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपने 100% अमेरिका से ताल्लुकात रखने, जिस तरह अमेरिका ने सोल सुपर पावर, और अमेरिका से जो है वो हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। लेकिन देखिए, हमने जो दुनिया में जो मिनिमम सोवरेनिटी के प्रिंसिपल्स हैं वो आप उनके अलावा जो है वो नहीं कर सकते। इस तरह तो फिर हमने 1947 में आजादी नहीं लेनी थी, हमारे तो उस वक्त भी घर में दाने नहीं थे। 1947 में जब हमने आजादी हासिल की थी, आजादी का पहला मतलब ये होता है कि हम अपने फैसले करने में आजाद होंगे, और जो इकोनॉमिक रियलिटीज होती हैं वो इफेक्ट करती हैं आपकी आजादी को। लेकिन यही जो बैलेंस क्रिएट करना है जहां पे आपने, वही फॉरेन पॉलिसी का जो आपका एक माखज है या न्यूक्लियस है वो होना चाहिए। ये थोड़ी है कि हम लेट ही जाए कि जड़ा मर्जी जड़ा कर लो। ठीक है। अच्छा, एक वेरी क्विकली,
میاں نواز شریف صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں اسی ہم میں تو کب سے انہیں اسی لانا میں چاہ رہے ہیں۔ آپ نہیں بلانا چاہ رہے، آپ نے تو بھیج دیا انہیں، نہیں۔ آپ نے تو اپنے دور حکومت میں ان کو بھیجا۔ وہ تو 50 دن کے لیے گئے تھے، اس کے بعد لمبے ہی ہو گئے تھے، اس کے بعد تو میاں صاحب نے لندن تک کوئی ریسٹورینٹ ہی نہیں چڑھیا۔ میں تو کیسے ہوتا ریویو ہی لکھ دیو لندن کے ریسٹورینٹس تاکہ کوئی تو فائدہ ہو جائے۔ یہ سب بیمار تھے، آپ لوگوں نے خود کیبنٹ نے یہ ڈیسیژن چیز لیا، ہماری ہے کہ اتنے ساری کیبنٹ کو نہیں کہ سمجھ آئی۔ ساری جو لندن کی جو اپنا ریسٹورینٹس ہیں، لندن کے جو مہنگے مہنگے ریزورٹس ہیں، وہاں پہ میاں صاحب پائے گئے ہیں۔ ہم نے تو کہا تھا طبیعت سفر خراب نامے ہے کی میاں صاحب کی، چنگی he needed طبیعت a break۔ خراب ہے۔ رانا صاحب ایک چنگی طبیعت خراب ہے، کتنے تو پھر خراب تسی ہے؟ نہیں بھیجنا سی نا۔ اوہو، وہ تو میں تو اس وقت ویسے کہہ رہا تھا نہ بھیجیں، آپ کو یاد ہوگا، آئی واز پروبیبلی دی اونلی ون جس نے کہا تھا باقی کہ کوئی کیبنٹ کو نہیں بیمار سمجھ آئی پھر آپ لوگوں کے؟ بس ان کو سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ سچی مچی بیمار نہ ہو، جیل میں کچھ ہو گیا تو ساڑھے پلے پہ جائیں گے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ سارا ڈرامہ تھا۔ اگر واپس آئیں گے میاں صاحب اسی مہینے اگست میں اور آ کے کیمپین شروع کرتے ہیں تو آپ کیمپین کیسے شروع کریں گے؟ انہوں نے کوٹ لکھپت جیل جانا ہے، انہوں نے خود جو ہے اپنے آپ کو ٹرانسفر کروایا تھا اڈیالہ سے کوٹ لکھپت، تو وہاں پہ وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے مہمان ہوں گے۔ وہ گھر میں بھی سب جیل قرار دیا جا وہ سکتا تو ہے، گھر گورنمنٹ آف پنجاب نے قرار دینا، تو وہ دیا جا سکتا ہے نا۔ کیسے قرار دے گی؟ آپ کے اتحادی ہیں کافلیک والے، نہیں، کیسے قرار دے گی گورنمنٹ آف پنجاب؟ پریزن کا آپ اس پہ محکمہ، اتفاق نہیں کریں، پریزن کا محکمہ اس لیے تو خصوصی طور پہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ نے ڈوگر صاحب کو دے دیا۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔